الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تمام انبیاء علیہم السلام بحیثیت انسان ہونے کے اس صورت میں وہ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو انسانوں میں ہی انسان بنا کر بھیجا. قل انما انا بشر مثلکم. تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے، اور خود سید الانبیاء حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں بھی بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم. آپ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں. بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ مجھ پر وحی نازل فرماتے ہیں اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا فرق، میں تو تمہاری ہی طرح بشر ہوں، جیسے تم کھاتے ہو اسی طرح میں بھی کھاتا ہوں، جیسے تم پیتے ہو اسی طرح میں بھی پیتا ہوں. تو لوگ بھی کہا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ کر، جس طرح قرآن نے اس کو نقل کیا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. تمام کافر لوگ، کافروں کی ٹولی، کافروں کی جماعت انبیاء علیہ السلام سے جو انہی کے قوم میں سے تھے. یہ خاص طور پر نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بشیر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان ڈرانے کھلا ڈرانے والا بنا کر آیا ہوں. اور پھر کیا کہا؟ سب سے پہلی بات میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. جیسے یہاں الا الذین آمنوا، تو فرمایا حضرت علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں تم پر اللہ کا عذاب، دردناک عذاب کا دن نہ آ جائے. گویا پہلے ہی نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر تم غیر اللہ کی عبادت کرنے کے عادی بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے. لیکن کہنے والا ہمیشہ سادہ سیدھا ہوتا ہے، اور جب بھی سادے سیدھے لوگ کہتے ہیں جلدی لوگ نہیں مانتے. تو حضرت نوح علیہ السلام بڑے سادگی سے آپ نے فرمایا. تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اے نوح جو تمہیں دیکھ رہے ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ما نراک الا بشر
مثلنا، ہم تو تمہیں ہمارے ہی طرح ایک انسان دیکھ رہے ہیں، تم کون سے کمال کے آدمی ہو؟ کافروں نے کہا نوح علیہ السلام سے ہم تو تمہیں اپنے ہی طرح ایک انسان دیکھ رہے ہیں، دو آنکھوں والے، دو پیر والے، بس جذبات والے، خیالات والے، سوچ والے، کھانے والے، پینے والے، کوئی الگ مخلوق تو ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ وَمَا نَرَاكَ، ہم تو تمہیں ایسا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو بھی لوگ چل رہے ہیں وہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو متبعین ہیں إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، وہ تو ہم میں کمتر لوگ ہیں، بالکل ادنا قسم کے لوگ آپ کے تابع دار ہیں، ملازمین، مزدوری کرنے والے، غلام، ایسے لوگ تم پر ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگ تمہاری بات مانتے ہیں، ایسے لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ بادی رائے، سرسری رائے رکھنے والی، بڑے گہری رائے دینے والے بھی نہیں، کم سوچ کم عقل والے ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہم پر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بھئی یہ فضیلت والے ہیں، مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، شان والے ہیں، مملکت والے ہیں، ملوکیت والے ہیں، تب جا کر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تم تو کوئی فضل والے انسان بھی نہیں لگ رہے ہو، سادے سیدھے ہو۔ بلکہ آگے بڑھ کر یوں کہا بل نظنکم کاذبین، اللہ اکبر، کہا ہم تو تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بل نظنکم کاذبین، ہم تو آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پورے جھوٹوں کی جماعت ہے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام نبیوں پر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہوا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کب؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی جب دعوت چلتی ہے تو لا محالہ وتواصوا بالحق کرنا پڑتا ہے، وتواصوا بالصبر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی آدمی ایمان کی دعوت دے اور اس پر حالات نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی اعمال کی دعوت دے، اس پر حالات نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلائے جاتے ہیں، کیوں؟ شریعت کا سب سے پہلے حلال و حرام کا حکم دینے والے نوح علیہ السلام ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب کہا کہ بھئی آ جاؤ اسلام قبول کرو، ایمان قبول کرو، تو لوگوں نے کیا کہا؟ یہی بات کہی جو میں نے کہا۔ پھر نوح علیہ السلام کیا؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا اے میری قوم، ٹھیک ہے تم یہ جو کہہ رہے ہو میں تم میں کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی بات نہیں، اب کیا خیال ہے تمہارا اگر میں اپنے پروردگار کے طرف سے کوئی حجت لا لوں؟ کیا مطلب؟ کوئی معجزہ لا لوں، حجت لا لوں، کوئی ایسی بات بتا دوں جس کی وجہ سے تم لوگ مجھے فضل والا تسلیم کرو۔ اور پھر وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي، اور اس پروردگار نے مجھے اپنے خصوصی رحمت سے بھی نوازا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے دماغوں میں وہ بات نہیں چلی، اسی لیے قرآن کہتا ہے فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ ارے بھی میں ایک ایک بات تمہارے سامنے اللہ کی نشانیاں پیش کرتا ہوں، جو بھی اللہ نے مجھے نشانیاں دی ہیں، لیکن تم لوگ اس سے اندھے بن جاتے ہو، وہ چیزیں تمہارے آنکھوں میں نظر نہیں آتی، وہ تمہارے دلوں میں نہیں چلتی، گویا دل بھی اندھا ہو گیا، سمجھ بھی اندھے ہو گئے، آنکھیں بھی اندھی ہو گئیں۔ کیا میں زبردستی تم پر تھوپوں توحید کو جبکہ تم چاہتے ہی نہیں ہو؟ یہ کہا۔ پھر کیا کہا؟ سنو اے لوگو، تم لوگ یہ تصور کر رہے ہوں گے میں تمہارے درمیان اللہ کا حکم بیان کرنے میں فیس لیتا ہوں، یہ فیس، یہ پیسہ، اس کے خاطر میں تمہارے درمیان دعوت دے رہا ہوں، یہ سمجھ کر تم لوگ میری بات کو ٹھکراتے ہو۔ غور سے سنو، وَيَا قَوْمِ،
لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی فیس مجھے نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، مجھے تو اجر اللہ دینے والا، وما انا بطارد الذین آمنوا، فرمایا دیکھو جو لوگ ایمان قبول کر لیے ہیں ان سے میں رخ نہیں موڑنے والا، چھوڑنے والا نہیں، وہ لوگ تو ایمان قبول کیے ہیں، جو بھی حالات ان کے ساتھ ہی میں رہوں گا۔ اور سنو، انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی اللہ سے ملنے والے، اور تم لوگ بھی اللہ سے ملنے والے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تم لوگوں کو جاہل قوم دیکھ رہا ہوں، نا سمجھ قوم، کچھ سمجھ قوم، جس قوم کے دماغ میں بات چڑھتی ہی نہیں، ایسی قوم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے تشکیل فرمائی، کیا تشکیل فرمایا؟ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم بتاؤ تم میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ ارے یہ لوگ مدد نہیں کرتے، چھوڑو ان کو، میری مدد تم میں کون کرے گا؟ مَنْ يَنْصُرُنِي، کون ہے جو میری مدد کرنے والا، جو اللہ کی طرف سے پوچھا نوح علیہ السلام۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک میں اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے حالات کو واضح طور پر بیان کیا۔ عموماً مشہور و معروف آیتوں کا ترجمہ و تشریح ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن قرآن نے کتنا اہمیت کے ساتھ اتنے صاف صاف باتیں بیان فرمائے، اس کے عموماً ہمارے سامنے ذہنوں میں ہماری وہ باتیں نہیں ہوتی، لیکن انبیاء علیہ السلام بڑے ہی دل نشیں انداز میں اپنے قوم کو سمجھایا کرتے تھے۔ پھر کیا کہا؟ فرمایا سنو بھائی، افلا تذکرون، کیا تم لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ اور میں یہ بھی نہیں کہتا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا میرے پاس بہت سارے اللہ کے خزانے ہیں، نہیں، ولا اعلم الغیب، دیکھو میں نبی ہوں لیکن غیب میں نہیں جانتا، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جو بتاتا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نہ کیسے معلوم ہم پر عذاب آئے گا، آپ کو کیسے معلوم، آپ کی کیسے معلوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ مجھے عالم الغیب سمجھ جاؤ، میرے پاس علم غیب بھی نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ تمام نبیوں کا یہی اصول ہے، کوئی بھی نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، ہر نبی کو علم غیب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ ولا اقول انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں معصوم ہوں، اللہ اکبر، میں فرشتہ ہوں نہیں کہتا، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی۔ دیکھو نبی فرما رہے ہیں مجھ سے غلطی نہیں، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا، میں دعویٰ نہیں کرتا، حالانکہ اللہ کے طرف سے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن خود نبی کبھی بھی اپنے آپ کو معصوم نہیں بولے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں اپنے آپ کو معصوم نہیں بولے، خود استغفار کرتے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کیا فرمائے؟ میں فرشتہ نہیں کہتا، ولا اقول للذین تزدری اعینہم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن کی آنکھیں مجھ سے پھر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر ہی نہیں دے گا ہمیشہ، کبھی بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہتا اللہ تعالیٰ آج دے تو سما ہدایت دے دے گا، جو لوگ مجھ سے روگردانی کر رہے ہیں اللہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ اور سنو واللہ اعلم بما فی انفسکم انی اذا لمن الظالمین، بھئی تمہارے دل میں کیا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں لوگ مجھے آزمانا چاہ رہے ہو، تمہارے دل کی بات اللہ جانتا ہے، اور میں ظالم ہوں، اگر میں تمہارے بارے میں بدگمانی کروں تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے میں تمہارے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا۔ ہو سکتا تم لوگ مجھے آزمانے کے لیے ایسی باتیں کہہ رہے ہو، یا مجھے پرکھنے کے لیے ایسی باتیں کہہ رہے ہو، یا جانچنے کے بعد اسلام قبول کریں گے، ایمان قبول کریں گے، کتنی میرے اندر کیپیسٹی ہے صبر کی،
ہو سکتا ہے اس کو آزمانے کے لیے تم کہہ رہے ہو. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا میں آ کر اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتا. اور کہا اور ایک بات, قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اللہ, لوگوں نے کیا کہا, نوح آپ نے بہت حجت قائم کر دی ہمارے سامنے, بہت زیادہ آپ نے دلائل پیش کر دیے, بہت کچھ ہمارے سامنے تقریر کیے, بہت کچھ آپ نے ہمارے سامنے وضاحت کی, اور آپ نے فاکثرت جدالنا, ہم پر بہت زیادہ جدل و جدال بھی کر دیا, ہم سے مناظرہ بھی کر لیا آپ نے. اچھا وہ سب باتیں چھوڑو, اگر آپ سچے ہیں جو وعدہ ہے تمہارا کون سا, اللہ کا عذاب آئے گا, دردناک عذاب آئے گا ایک دن, وہ آنے دو. فاتینا, آنے دو ہم پر اللہ کا عذاب, جو اگر تم سچے ہو آنے دو ہم پر اللہ کا عذاب. فاتینا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. قال انما یأتیکم بہ اللہ, فرمایا دیکھو وہ لانے والا میں نہیں, وہ لانے والا کون, عذاب, اللہ لائے گا. کب, انشاء, اللہ نے اگر چاہ لیا عذاب لائے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں عذابات کو مانگنا نہیں, مصیبت کو کبھی مانگنا نہیں. مصیبت حالات آ گئے تو صبر کر لینا, حالات آ گئے تو صبر کر لینا, لیکن حالات کو اللہ سے, یا اللہ ہم امتحان کے لیے تیار ہیں, نہیں, اللہ ہم کمزور ہیں. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے, ربی اپنے آپ کو اتنا عاجز بنا لو اللہ کے سامنے, اللہ تعالی رحم فرما کر آنے والی مصیبتوں کو بھی تمہارے اوپر سے ٹال دے. اتنا اپنے آپ کو کیا کر دو. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں مارنے سے پہلے رونا شروع کر دیتے, مارنے سے پہلے رونا شروع کر دیے, اب وہ رونا شروع کر, کیا کرو رہا, کیا کرو رہا, نہیں کمر, حالانکہ مارے نہیں. یہ کہ مارنے کے بعد روتی سو, یہ کہ مارنے سے پہلے, عربی مارنے سے پہلے ہی روئیں گے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے گا, اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دے گا. لاؤ بھائی عذاب دیکھیں گے کیسا ہوتا ہے عذاب. یہ آ کر اللہ کے سامنے جرأت یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ انتہائی کبر, انتہائی انانیت, یہ اللہ کو پسند نہیں. تواضع اللہ کو پسند. تو یہاں کیا کیا, کہا فاتینا بما تعدنا, فرمایا اچھا تمہیں چاہیے, انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. سنو, اللہ تعالی جس وقت وہ عذاب کا دن لا لے گا اس کی چاہت کے مطابق, پھر تم لوگ اللہ کو اس عذاب کو عاجز نہیں کر سکتے, وہ تم پر غالب ہو کر رہے گا. تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے. اور سنو, لا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان کان اللہ یرید ان یغویکم. فرمایا اللہ اگر تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے میری نصیحت بھی تمہیں کام نہیں آئے گی. کتنی بڑی بات, ابھی کتنی واضح باتیں ہیں دیکھو قرآن پاک میں. اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں, قرآن کی تفسیر قرآن سے کرو, یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن خود اپنی تفسیر خود کرتا ہے. اللہ کرے کہ وہ سمجھ ہمیں نصیب ہو. اس لیے ہم لوگ قرآن پاک لذت کے لیے نہیں سننا, قرآن پاک نصیحت کے لیے سننا. اور جو نصیحت کے لیے سنتا ہے قرآن ہدایت دیتا ہے, قرآن رہبری کرتا ہے, قرآن اس کا رہبر بن جاتا ہے. اور قرآن کو ہم اللہ کا کلام کی عظمت کو مد نظر رکھ کر سنیں. تو کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام, دیکھو جو مکالمہ ہوا ان کے درمیان اللہ نے اس کو من وعن نقل کیا, من وعن نقل کیا. کتنی اللہ کو یہ بات پسند آئی ہوگی, تبھی تو اللہ نقل فرما رہے ہیں. بے لقمان علیہ السلام کی بات اللہ نے نقل فرمائی تو کتنی اچھی بات لگی ہوگی اللہ کو. انبیاء کی جو باتیں اللہ نے نقل فرمائی تو انبیاء کی باتیں اچھی لگی تبھی تو نقل فرمائی. تو علماء کہتے ہیں
تو یہ اللہ کی سنت ہے، جس کی بات اچھی لگے اسے نقل کر سکتے ہیں، اور جس کی بات بری لگے اسے نقل ہی مت کرو۔ تو اللہ نے نقل کیا کیا؟ فرمایا اے لوگو سنو، لا ینفعکم نصحی، میری نصیحت تمہیں کام نہیں آئے گی، ان اردت ان انصح لکم، جائے میں روزانہ تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں تب بھی تم لوگ سدھرو گے نہیں۔ کب؟ اس وقت جب اللہ یہ چاہ لے کہ تمہیں گمراہ کرے، یعنی تم لوگوں کو سزا دینے کا اللہ فیصلہ کر دیا، میری نصیحت سب کیا بھی کام آتے نہیں، تم لوگ نصیحت پروف ہو جاؤ گے۔ کون سے پروف؟ نصیحت پروف۔ کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم سب کو جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ اچھا آگے کیا کہا؟ ام یقولون افتراہ، اچھا وہ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے طرف سے گڑ گڑ کر بتا رہے ہیں ہر بات کو۔ کہا نہیں، قل آپ کہہ دیجئے اگر میں افترا کر رہا ہوں، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اس کا پورا جرم مجھ پر ہوگا، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، جو کچھ تم لوگ جرم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، اگر میں غلط بول رہا ہوں پورا غلطی کی سزا وہ مجھ پر ہوگی۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں قرآن میں نقل فرمایا۔ اس طرح ہر ایک نبی کی دعوت اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ مجھے اصل یہ مثال کے طور پر بتانے کا منشا یہ تھا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ یوں ہی نہیں کہا بلکہ یہ آ کر حقیقت میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے جو ہمیں اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ قیامت تک یہ اصول ہے، جو بھی حق تھامنا چاہتے ہیں ان پر حالات ضرور آئیں گے۔ بے شمار واقعات اس کے سلسلے میں موجود ہیں، خود حضرت سمیہ کا اٹھا لیجئے، حضرت عمار اور حضرت یاسر کا اٹھا لیجئے، حضرت بلال کا اٹھا لیجئے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کو آرے سے کاٹا گیا۔ خود حضرت زکریا علیہ السلام کو کاٹ دیا گیا۔ قرآن پاک کی آیت افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں کا خیال ہے تم لوگ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت پہ جانا ہے، جنت پہ جانا ہے، جنت پہ جانا ہے، جنت پہ جانا ہے، صرف تمنا پر کیا جنتی بن جاؤ گے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ان تدخلوا الجنہ لما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جبکہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جب جنت کی تمنا کرتے تھے ان لوگوں پر ایسے حالات آئے، ایسے حالات آئے، ایسے حالات آئے۔ قرآن مستہم البأساء والضراء، جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے نہیں بھئی تکلیف ہو رہی، بھئی کیسی کتنی تکلیف ہو رہی؟ بھئی بہت تکلیف ہو رہی، اور تکلیف اور ذرا زیادہ تو بہت تکلیف ہو رہی، اور زیادہ ارے بہت، یہ بہت 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 یہاں کئی واو لگ جاتے ہیں، حالانکہ بہت کو باہاتا بہت بس، اور ہم نے کیا کہا؟ واو لگاتے ہوئے چلے گئے۔ تو یعنی تکلیف میں جیسا جیسا اضافہ ہو رہا ہے مد میں بھی ویسا ویسا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ہے دور، ارے وہ تو بہت دور ہے، ارے وہ تو بہت دور ہے بھائی، تو کیا مطلب دور جو ہم کہہ رہے ہیں دور، تو یہ دور میں کئی واو لگے نہیں لگے، تو جتنا دور آپ گھسیٹیں گے اتنا مسافت بھی کیا ہوگی۔ تو اسی طریقے سے
قرآن بھی جہاں مد لازم آتا ہے وہاں بہت کا ترجمہ ہوتا ہے. مستہم البأساء والضراء. بأس کے معنی تکلیف، ضر کے معنی نقصان، پریشانی، مصیبت، ضرر. وہ لوگ جو جنت کی تمنا کرتے تھے، اتنی تکلیف ہوئی اور اتنا ضرر ہوا، ان کو لوہے کے کنگنوں سے گوشت نوچا گیا. اس کی تفصیلات میں آئندہ بتاؤں گا کیسے کیسے ایمان لانے پر حالات آئے انشاءاللہ. رب آئندہ انشاءاللہ اس بات کی تفصیل آئے گی کہ عام طور پر لوگ تکلیفیں، صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی. کیا تکلیف ہوتی تھی؟ کیا تکلیف ہوتی تھی وہ معلوم نہیں. خالی تکلیف ہوتی تھی تک بولتی سو. کیا یہ تکلیف ہوتی تھی؟ ابھی کیا تکلیف ہوتی تھی وہ تو ہمیں معلوم نہیں. وہ تو معلوم ہونا چاہیے کیا تکلیف ہوتی تھی، کیسی تکلیف ہوتی تھی، کیسے کیسے پریشانی پچھلے انبیاء کے تابع داروں نے برداشت کیا. ارے وہ چھوڑیے، ابھی ہم لوگ 2004 میں تہران گئے. تہران 2004 جب تہران گئے تو تہران میں کوئی بھی جماعت قیام کی ہی نہیں. سب سے پہلی جماعت تہران میں جو 15 دن قیام کی وہ ہماری جماعت. وہ بھی ہم کوئی اس لیے کہ ایک بھی مسجد سنیوں کی نہیں ہے، اور یہ کہ ہے تو ایمبیسی میں ہے مصلی، وہ پاکستان ایمبیسی میں مصلی ہے، وہاں پر صرف جمعے کی نماز ہوتی ہے. تو ہماری جماعت یہی تو لائبریریز میں قیام ہوا، لائبریریز میں. تو وہاں ایک ساتھی تھے محمد علی، وہ اتحیات میں بیٹھتے تھے تو ایسا ہاتھ ایسا مٹھی بند، دونوں مٹھی بند، یوں اٹھا دیتے ہاتھ، ایسا اٹھاتے تھے. اور بہت ماشاءاللہ لمبے اور اچھے، وسیم بھی جسیم بھی، سمجھ رہے ہیں، مضبوط بدن، اور ہاتھ دیکھے تو مٹھی بند کیوں اٹھا رہے. میں نماز کے بعد 1-2 دن ساتھ میں رہے، بے تکلف ہوئی. میں نے کہا یہ کیا جی یوں اٹھا رہے ہاتھ، سیدھا ہی اٹھاؤ نا، سیدھا ایسا اٹھاؤ بھائی. اتحیات میں سیدھا ہاتھ یوں سب نہیں رکھنا، ہاتھ کیسا رکھنا، کھلے رکھنا چاہیے. یوں کیا مطلب ہے کہ کون سے اتحیات، کیا خزانہ پکڑ کر دیں گے ہمیشہ تمہیں. تو انہوں نے ہاتھ یوں کیا میری طرف کہ حضرت میرا ہاتھ کھولیں. میں ہاتھ کھول رہا ہوں ایسا ہو جا رہا، یوں کھول رہا ہوں ایسا ہو جا رہا، یوں کھول رہا ہوں ایسا ہو جا رہا. حیرت میں پڑ گئی کیا چیز ہے. تو کہنے لگے جس وقت، یعنی وہ خاندانی شیعہ ہیں، بمبئی آئے اور پالن پوریوں کا ایک علاقہ ہے مدینہ محلہ، مدنی محلے کے نام سے پالن پوریوں کا کیا ہے محلہ ہے. وہاں رہ کر ماشاءاللہ ان کو ایک صحبت ملی تو وہ جماعت وغیرہ میں گئے، وہ سنی ہو گئے. سنی ہونے کے بعد جب نکاح ہوا ان کا خیر ایران میں، تو وہ بیچاری کو بھی لے آئے. لے آنے کے بعد ماشاءاللہ ان کو بھی ماحول، وہ بھی سنی ہو گئی، میاں بیوی دونوں سنی. 13-14 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی ایران. جب پتہ چلا یہ آ کر سنی ہو گئے ہیں تو ان کو عجیب، یہ باکس نہیں، باکس یہ جو ٹیبل ہے اس سے ذرا بڑا سمجھیے، اتنے باکس میں ان کو بند کر دیا گیا. جیل میں نہیں، ڈبے میں ایسا بیٹھتے تھے، یوں بیٹھتے تھے وہ، ایسا بس ایسے ہی بیٹھے رہنا تھا. وہ باکس میں اتنی گنجائش، کہتے تھے کہ ایسا بٹھا کر مجھے شاک دیا جاتا تھا، شاکس. اور جس وقت مجھے نکالا گیا، میں وہ مثال کے طور پر ایک دن میں 10 گھنٹے ویسا رہنا، پھر نکال کر چھوڑا ہوتی ہے، 10 گھنٹے پھر نکال کر، میں کوبڑا کی طرح ہو گیا تھا. یوں
جب چھوڑ دیے میں کھڑ بھی نہیں سکتا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ حالت میری ہو گئی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کرتے 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 2-3 سال کے بعد میری حالت سدھری، لیکن میری یہ انگلی اب تک کیا نہیں ہوئے، مٹھی مٹھی یوں بند کر کے اس کو کچھ پٹی وغیرہ باندھ دیا کرتے تھے، میری انگلی اب تک سیدھی نہیں ہو سکی۔ میں حیرت میں پڑ گیا، پھر بھی وہ بیچارہ اسلام چھوڑا نہیں۔ وہ بیچاری تو چھڑ گئی، ان کے مذہب اختیار کر لی، ان کی تکلیفوں کو سہ نہیں سکی وہ بیچاری، وہ چلی گئی بچوں کے ساتھ۔ لیکن اس بیچارے کو جو حالات پیش آنے کے بعد اس کو آزاد کیا گیا، 6-7 سال سزا کے بعد آزاد کیا گیا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہاں کے شیخ الحدیث کی بیٹی سے اللہ نے نکاح کرایا۔ آج بھی دعوت میں ہے، ہوں گے ابھی بھی باحیات ہوں گے، محمد علی نام ان کا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے لیے اس وقت کیسے کیسے لوگ قربانی دے رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ابھی بھی اسی محلے میں ایک بچہ آ کر اسلام قبول کیا تھا، آج سے تقریباً 20 سال پہلے، لنگراج پورم کا۔ تو وہ کہنے لگا، مفتی صاحب میں اسلام 3 سال چھپا کر رکھا، اور میری عشاء اور فجر کی نماز میں نے 3 سال تک ہمیشہ حمام میں ادا کی ہے۔ حمام میں ایک پلاسٹک کور بچھا لیتا، نل کھلا رہتا، وضو کے لیے اندر چلے جاتا، وہاں بچھا کر کیا نماز پڑھتا تھا، عشاء کی فجر کی نماز۔ تو خیر بہرحال لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بہت ساری قربانیاں انشاءاللہ، وہ جو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیا حالات پر کیسے کیسے انہوں نے کیا کیا ہے، صبر کیے، کیسے کیسے حالات آئے، یہ ایک داستان ہے ہمارے تاریخ اسلام کا۔ وہ تاریخ کا پہلو امت کے سامنے بہت مخفی ہے، وہ پہلو ابھی بھی کھلا، وہ پہلو بالکل ہلکا سا کھولا گیا ہے، لیکن وہ تفصیلات اگر ہم جانیں گے تاریخ کی روشنی میں تو وہ عجیب و غریب تفصیلات اور ایمان افزوں، ایمان پرور اور ایمان کو تر و تازہ کرنے والے تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سر ایک کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لا کر ایمان اور اسلام پر استقامت کا اللہ توفیق۔